صدیوں پرانی بات ہے۔ پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں بہادر خان نام کا ایک غریب مگر نہایت ایماندار آدمی رہتا تھا۔ اس کی کچی مٹی کی جھونپڑی گاؤں کے کنارے بنی ہوئی تھی، جہاں اکثر تیز ہوائیں چلتی تھیں اور بارش میں چھت ٹپکنے لگتی تھی، مگر اس کے دل میں شک کبھی نہ آیا۔ بہادر خان صبح فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتا، وضو کرتا، 2 نفل شکرانے کے ادا کرتا اور پھر مزدوری کی تلاش میں نکل پڑتا۔ کبھی کھیتوں میں ہل چلاتا، کبھی فصلیں کاٹتا اور کبھی مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا۔ دن بھر کی محنت کے بعد جو تھوڑے بہت سکے ملتے، انہی سے اس کا گزارا ہوتا۔ بہادر خان کی کل کائنات اس کی اکلوتی بیٹی سلم تھی۔ سلم نہایت حسین باحیہ اور سمجھدار لڑکی تھی۔ غربت نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ تو نہ چھینی، مگر آنکھوں میں اکثر خاموش فکریں بسی رہتی۔ وہ گھر میں سلائی کڑھائی کرتی، کپڑے سیتی اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتی، لیکن قرض ہر وقت ان کے سروں پر منڈلاتا رہتا تھا۔ 2 سال پہلے گاؤں کے ایک سخت دل زمیندار نے بہادر خان کو قرض دیا تھا۔ شرط یہ تھی کہ اگر وقت پر قرض واپس نہ ہوا تو وہ باپ بیٹی کو اپنی زمین پر بے اجرت کام پر لگا لے گا۔ ایک شام زمیندار کا کارندہ ان کے گھر آیا اور سرد لہجے میں بولا، بہادر، 3 دن باقی ہے، اگر قرض واپس نہ کیا تو انجام تم جانتے ہو۔ یہ سن کر بہادر خان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ خاموشی سے اندر آیا۔ مٹی کے چولہے کے پاس بیٹھی سلم نے باپ کا زرد چہرہ دیکھ لیا۔ ابا جان، کیا بات ہے؟ سلم نے فکر مندی سے پوچھا۔ بہادر خان نے آہ بھری اور کہا، بیٹی، شاید اب اللہ ہی مدد کرے گا۔ سلم نے باپ کا ہاتھ تھام کر کہا، ابا جان مایوس نہ ہو، اللہ آزمائش کے بعد آسانی دیتا ہے۔ اگلی صبح بہادر خان جنگل کی طرف نکل پڑا، شاید زیادہ محنت سے کچھ رقم جمع ہو جائے۔ سردی کا موسم تھا، پاؤں میں پھٹے جوتے تھے، مگر ارادہ مضبوط تھا۔ راستے میں اسے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک خوبصورت گھوڑا زخمی حالت میں زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ بری طرح زخمی تھی اور آنکھوں میں درد صاف جھلک رہا تھا۔ بہادر خان نے آدیر الفادیر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ بولا، اے اللہ، یہ بے زبان بھی تیری مخلوق ہے۔ اس نے اپنی قمیص پہ گھوڑے کے زخم پر پٹی باندھی، ندی سے پانی لا کر پلایا اور دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اس دوران اس کا دل بار بار کہتا رہا کہ اگر وہ وقت ضائع کرے گا تو مزدوری نہیں ملے گی، مگر ضمیر نے اجازت نہ دی۔ آخر گھوڑا سنبھل گیا اور آہستہ آہستہ جنگل کی طرف چل دیا۔ بہادر خان نے کہا، جا اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اگلے 2 دن بہادر خان نے انتھک محنت کی، مگر جمع شدہ رقم آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ تیسری رات وہ سجدے میں گر پڑا، آ اللہ، اگر یہ قرض نہ اترا تو میری بیٹی غلام بن جائے گی، تو ہی مدد فرما۔ تقدیر کا دروازہ کھلا۔ اگلی صبح اچانک گاؤں میں شور مچ گیا۔ شاہی قافلہ گزر رہا تھا۔ گھوڑوں کے درمیان وہی گھوڑا تھا جس کے پاؤں پر بہادر خان کی قمیض بندھی ہوئی تھی۔ نواب نے گھوڑے سے اتر کر پوچھا، یہ کپڑا کس نے باندھا؟ لوگ خاموش رہے۔ بہادر خان آگے بڑھا اور کہا، حضور وہ میں تھا۔ نواب نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر خوش ہو کر کہا، تم نے نیکی کی اور بدلے میں کچھ نہ مانگا۔ آج اگر میرا گھوڑا زندہ ہے تو تمہاری وجہ سے۔ پھر نواب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سونے کے سکے لائیں۔ سپاہیوں نے ایک بھری ہوئی تھیلی بہادر خان کے ہاتھ میں رکھی۔ اس طرح نواب نے سونے کی بھری ہوئی تھیلی بہادر خان کو دی۔ نواب نے کہا، یہ احسان نہیں، اب کے احسان کا بدلہ ہے۔ اس میں اب کا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور اب کی بیٹی کی شادی بھی عزت سے ہو جائے گی۔ بہادر خان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار شکر ادا کرتا رہا۔ اگلے دن وہ زمیندار کے پاس گیا، سارا قرض چکا دیا۔ زمیندار حیران بھی ہوا اور شرمندہ بھی۔ کچھ ہی دنوں بعد سلم کی شادی ایک نیک اور اچھے خاندان میں ہو گئی۔ گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں، اور تب بہادر خان اکثر کہا کرتا تھا، بیٹی، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ خاموش آنسو بھی دیکھتا ہے اور وقت پر مدد بھی بھیجتا ہے۔ نیکی انسان چھپا بھی لے، مگر اللہ اس نیکی کا بدلہ ضرور دیتا ہے، وہ بھی ایسے طریقے سے جس کا کبھی تصور بھی نہیں ہوتا۔ دوستو،
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ شکریہ۔